اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل صد احترام دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ میرا جو پروگرام ہے وہ بڑا اچھوتا پروگرام ہے اور یہ فیوچرسٹک پروگرام ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی شروعات کروں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سویلائزڈ سٹیزن ہیں اور یہ ماسک جو میں نے پہنا ہوا ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے ہے کہ اپنی کیئر کیجیے گا، اپنی حفاظت کیجیے گا، کیونکہ جب تک آپ محفوظ ہیں اس وقت پاکستان محفوظ ہے۔ تو اب میں اس کو اتار رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات چیت شروع کر سکوں۔ بے شمار لوگوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ کا جو ہائیڈروپونک سسٹم ہے اس کا ڈیمانسٹریشن کہاں ہے؟ تو میں اس پروگرام کی توسط سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام ہم ڈیمانسٹریشن کی شکل میں ایک فنکشنل یونٹ بنا رہے ہیں، اور جن لوگوں کو بھی اس کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس کو دیکھنا ہوگا وہ اس کو دیکھ سکیں، اور ہمارے جو فیوچر پلانز ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم ٹریننگ بھی دیں گے آپ کو، تاکہ جو بندہ اپنے گھر میں انسٹال کرنا چاہے یا اپنے رقبے پہ انسٹال کرنا چاہے تو اس کو A to Z ٹرن آف کی جس کو کہتے ہیں اپنی بزنس لینگویج میں، وہ سہولیات ہم انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ کا جو نمبر ہے وہ نہیں چلتا، تو میں ایک دفعہ اسپیل آؤٹ بھی کر دیتا ہوں کہ میرا جو نمبر ہے وہ 0300-867-0331 ہے۔ تو پلیز اگر کسی نے کوئی مشاورت کرنی ہو تو اس نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہوئے کاروبار میں شراکت داری کا سنہری موقع۔ جی ہاں، روشان ونڈا کی فروخت کے لیے ملک بھر سے مالی طور پر مستحکم ڈسٹریبیوٹرز درکار ہیں۔ حافظ وسیع ایگری انیشیٹو کی طرف سے تیار کردہ روشان ونڈا مختصر وقت میں لائف سٹاک فارمرز کا اپنے جانوروں کے لیے پسندیدہ ونڈا بن چکا ہے۔ ادارہ کو روشان ونڈا کی فروخت کے لیے ملک بھر سے مالی طور پر مستحکم ڈسٹریبیوٹرز درکار ہیں۔ جانوروں کی خوراک کا کام کرنے والے اور شعبہ ایگریکلچر و لائف سٹاک سے وابستہ ریٹائرڈ افراد کو ترجیحی بنیادوں پر سلیکٹ کیا جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ حافظ وسیع ایگری انیشیٹوز، لائف سٹاک کی خوراک میں آپ کا رائٹ پارٹنر۔ اب ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو ہوریزنٹل سپریڈ ہو رہا ہے اس کو ہم کس طرح ورٹیکل بینیفٹ لے سکتے ہیں، جو اللہ میاں نے ہمیں سپیس دی ہے ہائیڈروپونک کی شکل میں، اس کو کس طرح سے ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے گوش گزار ایک اور چیز کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے بڑھ رہی ہے۔ ہمارے جو غذا کے جو ذرائع ہیں جس نے ہمیں غذا پیدا کر کے دینی ہے وہ رکے ہوئے ہیں، وہ محدود ہیں، بلکہ کم ہو رہے ہیں۔ کم کس طرح سے ہو رہے ہیں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے بتایا تھا کہ ہاؤسنگ کالونائزیشن بڑھ رہی ہے جس وجہ سے ہماری زمینیں سکڑ رہی ہیں، تو اگر جگہوں نے ہمیں پیداوار دینی ہے، ہمیں اجناس دینی ہے، ہمیں سبزیات دینی ہیں، وہ تو کم ہو رہی ہیں، لیکن جو کھانے والے لوگ ہیں وہ ہر روز جو ہے دن دگنی اور رات چگنی جو ہے اس کی ترقی ہو رہی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے اور ہم نے فیوچرسٹک دیکھنا ہے کہ اب اس کے لیے ہمیں کون سے کاموں میں کو کرنا چاہیے، کس ٹیکنالوجی کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم فوڈ کی وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری کر سکیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں یہ بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، یہ گورنمنٹ کے کام ہے، لیکن ہمارا جو یہ حافظ وسیع ایگری انیشیٹو ہے اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کو وہ چیزیں بتاتے ہیں جو گورنمنٹ کی پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے تھا، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 70 سال سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک ہم کھادیں جو ڈال رہے ہیں وہ کیا کھادیں ڈال رہے ہیں۔ یہ بتانا چاہوں اگر کہ پودے کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 19 قسم کے مائکرو اور میکرو نیوٹرینٹس ہیں، جبکہ ہم صرف 2.1 یعنی این پی ہم ڈالتے ہیں، کہ تو ہم نومینل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پودے کو گروتھ کرنے کے لیے، اگر پودے کو پروڈکشن دینے کے لیے 19 قسم کے غذائی اجزاؤں کی ضرورت ہے تو ہم ان کو 2.1 ڈال رہے ہیں، تو وہ جو امبیلنس چیز ہے وہ سائل میں نظر آئے گی۔ ہماری سائل اگر آپ جا کے اس کو انالیسس کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہماری زمینیں جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہو چکی ہیں، اس کو اشد ضرورت ہے ریپلینشمنٹ کی، اور اس کو اشد ضرورت ہے آرگینک میٹر کی۔ ہمارا آرگینک میٹر اس وقت جو ہے بلو سٹینڈرڈ چل رہا ہے۔ اسی طرح سے ہماری کنزمپشن ہیبٹ جو ہیں، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گلوبلی جو پر کیپٹا ویجیٹیبل ہیں وہ 350 گرام پر اینم ہے، جبکہ ہم نے اگر آپ دیکھیں اپنے پاکستان میں
تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ ہم جو پر کیپیٹا ویجیٹیبل استعمال کرتے ہیں وہ 120 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمینیں سکڑ رہی ہیں, وسائل کم ہو رہے ہیں, ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے, زمینیں ہماری ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہیں, اور ہمارا جو گلوبل سٹینڈرز ہیں اس کے مطابق ہماری عادتیں ایسی ہیں کہ ہم کم ویجیٹیبل کھا رہے ہیں. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں, سارے فیکٹر جو ہیں, یہ لیڈ کرتے ہیں ہمارے فیوچر کی طرف کہ اگر ہم نے آج نئی راہیں تلاش نہ کی اور نئی ٹیکنالوجی کو نہیں اپنایا تو ہم ڈساسٹر کا شکار ہو جائیں گے. بہت سے لوگوں نے ہمیں یہ بھی سوال کیا ہے کہ آپ کے ہائیڈروپونک میں کون سی کراپ لی جاتی ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹمیٹر جس کو کہتے ہیں, مرچ, دھنیا, کھیرا, کوکمبر, پودینہ, اور اسی طرح سے آل ٹائپ آف سلاد, اور اس کے بعد جتنی بھی کریپنگ فصلیں ہیں, سبزیات ہیں, ان کو ہائیڈروپونک سسٹم سے اگایا جا سکتا ہے. بعض لوگوں کا یہ بھی کویسچن تھا کہ کریپنگ میں تو آپ کا مسک میلن بھی آتا ہے اور آپ کا واٹر میلن بھی آتا ہے, تو ان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ یس, ان کو بھی پیدا کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ہولڈر ہوتے ہیں, فروٹ ہولڈر بنے ہوتے ہیں, مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, اور جو ہی پلانٹ جو اوپر جاتا ہے اس کے ساتھ ہولڈر لگ جاتے ہیں جس کے اوپر جو آپ کا فروٹ ہے وہ سٹے کرتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ہائیڈروپونک سسٹم اور مینجمنٹ کی طرف. تو سب سے پہلے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ بھی بہت لوگوں کا کویسچن اور کوئری تھی کہ اس کے اوپر کاسٹ کتنی آتی ہے. تو میرے بھائی جان, جب آپ نے نیا کام شروع کرنا ہے تو اس کی اسٹیبلشمنٹ کاسٹ, اور جب اس کو آپ نے بنانا ہے تو وہ تو کاسٹ زیادہ آتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی جو ورکنگ کاسٹ ہے اور اس کی جو مینجمنٹ کاسٹ ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے. اسی طرح سے اس میں تھوڑے بہت نالج کی بڑی ضرورت ہے. اگر میں یہ کہوں کہ جس طرح ہمارا بچہ ہوتا ہے, اور اس بچے کو میں تشبیہ دے رہا ہوں پودے کے ساتھ, کہ ہمارا پہلے دن کا بچہ آتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو؟ سیریلیک کا انتظام کرتے ہو, اس کے لیے سافٹ فوڈ کا انتظام کرتے ہو, جو ہی بڑھتا ہے اس کی غذائیں بدلتی ہیں. تو جو پودا ہے اس کی بھی سیڈلنگ سٹیج کے اوپر جو نیوٹرینٹس چاہیے وہ ویجیٹیٹو گروتھ کے اوپر نہیں چاہیے, اور جو ویجیٹیٹو گروتھ کے اوپر چاہیے وہ آپ کو ریپروڈکٹیو سٹیج یا پروڈکشن سٹیج کے اوپر جو چاہیے وہ چاہیے. تو ان 3 مراحل کے لیے جو نیوٹریشن سولوشن ہے اس کے لیے تھوڑا سا بندے کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ سمجھیں بات کو کہ یہ 19 قسم کے جو نیوٹرینٹ میں نے بتائے ہیں یہ سوئل کے اندر ہوتے ہیں, اور جڑ جو ہے آسموٹک پریشر کے ذریعے اور ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف جب نیوٹرینٹس موو کرتے ہیں تو وہ روٹ کے قریب ہو جاتے ہیں, تو روٹ جو ہے ان کو ابزارو کرتی ہے اور پودا ان کو یوٹیلائز کرتا ہے. اسی طرح سے یہ جو مینجمنٹ ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ نیوٹریشن سولوشن جو ہے پودے کی ایج کے ساتھ تیار کیا جائے اور اس کو چینج کیا جائے. اسی طرح سے نیوٹریشن سولوشن جو ہے وہ 2 سے 3 ہفتے میں اس کو چینج کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک اور جو بڑا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ آپ نے مینٹین کرنا ہے, اور وہ مینٹین کس طرح سے ہوگا کہ اس کی جو رینج چلتی ہے وہ 65 فارنہائٹ سے 75 چلتی ہے. تو اس کے لیے پڑھے لکھے بندے کا ہونا ضروری ہے. لیکن ایک اور بہت کریٹیکل جو چیز ہے اس کو مینیج کرنے کی, وہ آپ نے ضرور سنا ہوگا پی ایچ, جو کہ نیگیٹو لاگ آف ہائیڈروجن آئن کنسنٹریشن کو پی ایچ کہا جاتا ہے. تو ہمارے جو پودے ہیں ان کو ایک ریکوائرڈ پی ایچ چاہیے, دو کہ یہ ایک اسپیسیفک کام ہے, ہر کراپ کے لیے جو پی ایچ لیول ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو جو جتنی ویجیٹیبل ہیں ہماری ان کی جو پی ایچ رینج آتی ہے وہ 0 سے 7 تک چلتی ہے, اور اس کو اگر میں اپنی پروفیشنل لینگویج میں بولوں تو 0 سے 7 تک جو رینج ہوتی ہے اس کو ایسڈک رینج کہا جاتا ہے. تو ہماری تقریباً تمام قسم کی جو ویجیٹیبل ہیں ان کے لیے 7 جو ہے وہ اپ ٹو 7 جو ہے یعنی ایسڈک زون وہ بہترین زون ہے جس میں مطلب کہ پودے جو ہیں وہ بہترین پرفارم کرتے ہیں. اچھا, ایک اور جو بڑا کریٹیکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نظام جو ہے لائک اس نظام میں ایک ایئر پمپ اور ایک واٹر پمپ یہ ادھر آرگنائز ہوتا ہے, اس کے اندر لگا ہوتا ہے. اب اس کو چلنے کے لیے 24 گھنٹے چلنے کے لیے ہمارے پاور کا الٹرنیٹیو نظام ہونا چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے بجلی جو ہے وہ نہیں آتی تو وہ بیٹری کے اوپر چلا جائے, کیونکہ اگر 24 گھنٹے آپ کا ڈسکنٹینیوشن ہو جائے سسٹم
تو پھر اس کی کوئک کلنگ ہوتی ہے. یہ ایک سب سے بڑا کریٹیکل پوائنٹ ہے ہائیڈروپونک سسٹم میں. اب جناب علی ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی آپ کو چیزیں یہ بتاؤں کہ اس کی ویلیو کیا ہے, ویلیو ایڈیشن ٹو دا سسٹم کیا ہے. سب سے پہلی بات کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ 19 قسم کے جو نیوٹرینٹس ہیں, جو غذائیں ہیں, جو زمین کے اندر ہوتی ہیں, جب آپ ہائیڈرو سسٹم میں آتے ہیں تو آپ کا یہ بہت بڑا ویسٹیج جو ہے رک جاتا ہے. کیونکہ ابھی تک کی جو تحقیق ہے اس میں بے شک پاک کلو کے حساب سے ڈالتے ہیں فرٹیلائزر, لیکن اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے آپ کا نیوٹرینٹ جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے. اور وہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے آپ اگر کھانا کھاتے ہیں تو سب سے پہلے کھانا آپ کے معدے میں جاتا ہے, اس کے بعد ڈائجیشن ہوتی ہے, اس کے بعد اسیمیلیشن ہوتی ہے کہ وہ جو نیوٹرینٹس ہیں وہ آپ کے خون کو ملتے ہیں اور وہ پھر ایک ہمارے جسم کا حصہ بنتے ہیں. جب آپ ہائیڈروپونک سسٹم میں وہ 19 قسم کے نیوٹرینٹس ڈالیں گے تو کیا ہوگا کہ جو پودے کو جتنا نیوٹرینٹ جس وقت اور جس مقدار میں چاہیے وہ اس کو ریڈیلی اویلیبل ہوگا. اب اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ اس کو ایک بیلنس ڈائٹ مل رہی ہے, بیلنس ڈائٹ رائٹ ٹائم مل رہی ہے, رائٹ کوانٹٹی سے مل رہی ہے, جس سے اس کی بڑھوتری اور گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس کو میں مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کرو کہ ایک کراپ جو ہے وہ 100 دن میں تیار ہوتی ہے تو ہائیڈروپونک سسٹم میں وہ 60 اور 70 دن میں تیار ہو جائے گی. تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا کمرشل بینیفٹ کیا ہے کہ آپ نے جب اس کی پلاننگ کرنی ہے تو اس طریقے سے پلاننگ کرنی ہے کہ جب آپ کی کراپ بالکل ریڈی ہو, ہارویسٹنگ کے قابل ہو, اس وقت مارکیٹ میں وہ اس کی ویلیو ہو. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کراپ پروڈکشن سنکرونائزیشن ود مارکیٹ نیڈ. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک ٹماٹر جو ہے بعض اوقات 300 روپے کلو بکتا ہے, پھر وہ 30 روپے بکتا ہے. اسی طرح سے آپ سارے سبزیات کو دیکھیں, تمام پھلوں کو دیکھیں تو ان کی ایسے ہی ہے کہ جو ارلی سیزن ایڈوانٹیج ہے وہ لیتے ہیں. تو ہائیڈروپونک میں اس ایڈوانٹیج کو ضرور لینا چاہیے. اب اس کے بعد اس کی چونکہ پروڈکشن جلدی ہو جاتی ہے تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ آپ اگر فرض کرو کہ سائل کے اوپر جو کراپ لیتے ہیں اس کو ارلی لینے کی وجہ سے آپ کا جو سائیکل ہے وہ کوئکر چلتا ہے اور آپ کو اس کے بینیفٹ ملتے ہیں. ایک اور جو بڑا ایلیمنٹ ہے اور جو فیوچر کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک ایکس چیز پیدا کرنے کے لیے فرض کرو کہ آپ کو 400 لیٹر پانی کی ضرورت ہے, تو ہمارے جو ہائیڈروپونک سسٹم میں وہ صرف 70 لیٹر سے پیدا ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 وز 400 اگر آپ اس کا پرسنٹائل نکالیں تو اٹ از ہیوج پرسنٹیج سیونگ آف واٹر. اور یہ فیوچر کا جو ہمیں واٹر کرائسس آ رہا ہے اس کی ہم رہنمائی کر رہے ہیں کہ رائٹ ٹائم آپ لوگ ہائیڈروپونک کی طرف آ جائیں. اب میں نے عرض کیا کہ ہم نے اس ہائیڈروپونک میں نو یوز آف پیسٹیسائڈ. اب نو یوز آف پیسٹیسائڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کراپ کو اس کے نیچرل پروسیس سے گرو کر رہے ہیں اور اس کا پیسٹیسائڈ استعمال نہیں ہو رہا. اور جب آپ پیسٹیسائڈ استعمال کرتے ہیں جتنی مرضی احتیاط کر رہے ہیں بہت زیادہ پیسٹیسائڈ جو ہے وہ سوائل میں جاتے ہیں اور آپ کا انڈر گراؤنڈ سب سائل واٹر جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہو جاتا ہے. جب آپ پولوشن فری کریں گے اس کے ایڈوانٹیج دیکھیں, آپ کی نیشن, آپ کے ملک اور آپ کی اپنی صحت کے کتنے فوائد ہیں اس کے. اسی طرح سے جو کنٹامینیشن واٹر نہیں ہوگا تو آپ کا ڈرنکنگ واٹر کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. آپ کی کوالٹی اگر ڈرنکنگ واٹر کی صحیح ہوگی تو آپ کی سیل صحیح ہوگی. جب آپ پیور آرگینک چیز کھائیں گے تو آپ کو نہیں پتا کہ اس کے بینیفٹ کیا ہیں. اس کا جو اوریجنل ٹیسٹ آپ نے کبھی اپنے پرانے وقتوں میں کھائی ہوگی سبزی یا پھل, وہ اوریجنل ٹیسٹ آپ کو ملے گا. اور جب آپ آرگینک چیز کھائیں گے تو آپ کی صحت اچھی ہوگی. یہ اس کے ایڈیشنل بینیفٹ ہیں جو آپ کو ملیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ان سب چیزوں کو سمجھنے کے بعد آپ اس کی طرف رجوع کریں گے, آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو بھی بندہ اپنے لیول کے جہاں بھی اس کو انسٹال کرنا چاہے, اور انسٹالیشن کے لیے بھی ہماری سروسز حاضر ہیں. ہمارا اسکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے, جب آپ اس نمبر کے اوپر رابطہ کریں گے تو ہم آپ کی مزید رہنمائی کریں گے. اور ایک ڈائلاگ کے ساتھ میں اب اجازت چاہ رہا ہوں, جیو پاکستان کے لیے جیوے پاکستان. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.